کے زندگی میں آپ کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, آپ کی گولز کیا ہیں زندگی میں؟ کیونکہ آپ بہت بات کرتے ہیں اس کے اوپر, اپنی اسپیچز میں بھی بہت بات کرتے ہیں, مگر قاسم علی شاہ کے کیا زندگی کے گولز ہیں اور ابھی تک کا کیا حاصل ہے؟ اچھا کمل, ہمارے عام طور پہ, میں بھی ان میں شامل ہوں, ہم سب شامل ہیں, ہم سب کے گولز بنتے کیسے ہیں؟ ہمارے گولز سیلف ڈسکوری کی بنیاد پہ اور خود کو جاننے سے نہیں بنتے. ہمارے گول 100% بتا رہا ہوں, اس سوسائٹی میں جس طرح کے سماج میں ہم رہتے ہیں, یا ہم کو سلیکان ویلی میں نہیں رہ رہے, یا ہم کہہ لیجئے کہ وہ سنگولیرٹی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے اس وقت, اس سوسائٹی کے لوگوں کے, بچوں کے, ینگسٹرز کے اور ہم سب کے گولز 100% وہی ہیں جو سوسائٹی نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. وہ سوشل سٹینڈرڈز ہیں, وہی ہمارے وہ کہہ لیجئے ایک اکنامک سٹینڈرڈز ہیں, وہی ہمارے کوئی کہہ لیجئے کہ ایک سو کالڈ اسٹیٹس کے کچھ KPIs ہیں. وہ جو ٹک کرتا جاتا ہے وہ کامیاب ہے اور باقی ناکام. میری پسندیدہ رائٹر برونی ویئر, جس کا کبھی ایک بلاگ آیا تھا چائے اینڈ ٹیوشن, اور پھر کتاب آئی دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. اس کو میں نے بہت پہلے پڑھا تھی اس کتاب کو, تو میں بڑا حیران ہوا. سم ٹائم آپ کوئی اور بول رہا ہوتا ہے اور آپ کو ویلیڈیٹی ملتی ہے. مجھے بڑے لوگ ایسے ملے جن کا قاسم صاحب آپ کی باتیں نئی باتیں نہیں لگی ہمیں, لیکن ہم جو سوچتے تھے نا وہ ویلڈ ہو گیا کہ ہم صحیح سوچتے تھے. تو میں نے جب برونی ویئر کو پڑھا اور دی ٹاپ ریگریٹس آف ڈائنگ پڑھا, تو اس میں تھا ایک پوائنٹ بڑا پیارا کہ وہ لوگ, ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا جو اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں, جو نئے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں, جو ایک نئی گیم کھیل جاتے ہیں, جو اس رستے پہ چلتے ہیں جو بنا ہی نہیں ہے, وہ نیا رستہ بناتے ہیں, خود چلتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں آ جاؤ. یہ جو کانفیڈنس ہے نا, یہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ میرا پالش ہو, یہ بھی وجہ ہے پالش ہو گیا. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ سارے سٹینڈرڈز جو تھے وہ میں نے میٹ کر لیے. یعنی کیا چاہیے ہوتا, اچھی گاڑی آ گئی, گھر آ گیا, فیملی ہو گئی, پیسے چاہیے دیکھ لیے. کبھی ہم جو کہہ لیجئے پورے منتھ میں کماتے تھے وہ ایک دن میں کمانے لگ پڑے. وہ جو شاید کوئی پورے سال میں, کئی سالوں میں نہ کمائے, اتنا ہم ٹیکس دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لائف چینج ہونے لگ پڑی نا ساری چیز. تو اگر کوئی چیز اچیو ہو گئی ہے اور واقعی وہ رکھنے کے قابل ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اگر مٹیریلز ہیں, یعنی مٹیریل ڈیل تھی اس چیز کے ساتھ, تو اس کا تو بخار اتر جائے گا. یہ بڑی شادیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے, اس کے بعد میرے پاس کاؤنسلنگز میں بے شمار ایسی بہنیں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں شاہ صاحب اس کے بعد اس کے پاس وہ چام ہی نہیں میرے لیے, یہ مجھے اس طرح دیکھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مٹیریل ٹارگٹ تھا, یہ سول ٹارگٹ نہیں تھا. اس نے شادی اس کی باڈی نے کی ہے, اس کی سول نے کی نہیں ہے, یا اس نے وہ سول والے اسپیکٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ سارے اسٹینڈرڈز, نیلی بتی لگ جانی ہے, کسی گورنمنٹ کے پورٹ فولیو پہ آ کے دیکھ لینا ہے, پروٹوکول ہونے, ششکے ہونے, یار یہ سب دیکھ لیا. اور یہ سب کھوکھلا ہے, یقین کیجیے, یہ اتنا کھوکھلا ہے, یہ اتنا دکھاوا ہے کہ اس میں ساری دنیا کلیپ کاری ہوتی ہے اور سڑ بھی رہی ہوتی ہے, دونوں کام ہوتے ہیں. ہر کامیاب بندے کو حسد کا سامنا ہے, ہر کامیاب بندے کو. میری لاسٹ ٹرانزیشن سے جو میں نے سیکھا, ابھی اس پہ کیونکہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے, ایک نقطہ ابھی بتا دیتا ہوں, جو آگے بتانا تھا بتا رہا ہوں, کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں کمل, ہمیں اس میں سے 90% کو پوسٹ نہیں کرنا چاہیے. سوسائٹی سیڈسٹ ہے, سوسائٹی کامیاب ہونا چاہتی ہے اور کامیاب انسان سے نفرت کرتی ہے. یہ ناکامی کو سیلیبریٹ کرتی ہے. کبھی غور کیجئے گا, ہم دوسروں کی ناکامی پہ نہ کہیں اندر خوش ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ بڑی میجورٹی, یہ تو ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کامیابی ہیں, یا بڑے کو اپنے ہوتے ہیں, وہ سول میٹس ہوتے ہیں, جو آپ کو کامیاب دیکھ کے ماشاءاللہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں اللہ اور دے. زیادہ تر یقین کیجئے گا وہ اوپر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اندر سے انتہائی دکھی ہو جاتے ہیں. اور کئی بیچاروں کا تو کنٹرول بڑا کم ہوتا ہے, وہ تو پوسٹ لگا دیتے ہیں, کہیں تو بیچارے سرعام کہہ دیتے ہیں کہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے اگر ہو گیا. تو میرا جو پرپز آف لائف ہے, وہ میرا جو بیسٹ ہے, قاسم علی شاہ کا جو اندر میں دی بیسٹ پڑھا. قاسم علی شاہ نے جب ڈھونڈا تو اسے اپنی پرسنالٹی ٹائپ پتہ لگی کہ میں ENFJ ہوں. ٹھیک ہے جی, مار اینڈ برک ٹیسٹ جو ہے اس میں مجھے پتہ لگا ENFJ بورن ٹیچر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اتنی بڑی کمیونیکیشن کی پاور ہوتی ہے, یہ پوری سوسائٹی کو انگیج کر لیتے ہیں. میں مثال نہیں دے سکتا ایک لیڈر کی کیونکہ اس وقت وہ جیل میں ENFJ, اور یہ ایک سپیل کر دینا مابس پہ اور ان کی فلسفی. اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ایک ENFJ گرو کر کے ایک اچھے کمیونیکیٹر, اچھا سمجھانے والا, کنونس کرنے والے سے جمپ کر کے لیڈر بن گیا, اس کو ایڈوائزرس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا
اکبر جیسا بھی یہ مان جاتا ہے 9 رتن چاہیے, اور 9 رتن ہی ڈبوتے ہیں, 9 رتن ہی تارتے ہیں. آپ کی 76 ایئرس کی جو ہسٹری ہے, 76 سال کی تاریخ, اس میں جتنے لیڈر کامیاب ہیں یا ناکام ہیں اس کی وجہ ان کے ایڈوائزرز ہیں. اچھا, اس لیول پہ نا جیسے جیسے آپ اٹھتے ہیں وہاں پر رسک اتنا بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں K2 کے بیس کیمپ پہ رسک ہے یا K2 کی ہائٹ پیک پہ رسک ہے؟ پیک پہ رسک ہے. کیوں؟ وہاں پر ایک پاؤں آپ نے غلط رکھا نہیں ہے تو اتنی ہائٹ سے آپ نیچے جا سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو کوشنز چاہیے, وہاں پر آپ کو رائٹ ایڈوائزر چاہیے, وہاں پر آپ کو خوش آمدیوں سے بچنا ہے, وہاں پر آپ کو وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور منافق ہیں جن کے ذاتی جو لالچ ہیں, جو آپ ایک بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر رہے ہیں, ان سے بچنا ہے. تو کہہ لیجئے کہ میری جو مین ایک میرے اندر ویلیو ہے ایک ٹیچر ہونے کی, کہ میں ابھی بھی اللہ نے پھر ایسے وسائل پیدا کر دیے. میں ایک میری ملاقات عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب سے ہوئی تو میں ان سے بات کرنے لگ پڑا کہ عیسیٰ خیلوی صاحب آپ کا لکی وقت تھا کہ وہ آ گیا کیسٹ اور ڈیک آ گیا اس ٹائم. آپ کو پتہ اس 80s میں نیا نیا کیسٹ اور ڈیک آیا تھا جی. پھر VCR آیا, VCR سے پھر مولا جٹ ہر گھر میں پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی. میرے ٹائم پہ گڈ لک کیونکہ سوشل میڈیا موجود تھا. یہ لیکچرز تو کمل میں پچھلے 24 سال سے دے رہا ہوں. یہ کوئی ایسے نہیں اچانک شروع کی ہیں. یہ کلاسوں میں تو میں جگہ جگہ پڑھا رہا تھا. خبر نہیں تھی کہ یہ کانٹینٹ اللہ نے اس کو قبول کرنا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا سبسکرائب کر دیں, بیل کا بٹن دبا دیں. میں نے کبھی نہیں منہ سے بولا, یقین کیجیے. یہ جتنا کانٹینٹ ہے اور یہ واٹس ایپ پہ اتنا وائرل ہوتا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک چلا جاتا ہے, یہ اللہ کرم کرتا ہے. اس لیے میرا جملہ مت بھولیے سننے والوں کے لیے اسپیشلی, کہ ہم بول سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا اور بولا ہوا دل میں اترنا ہے, اس کا اذن اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس صرف اختیار ہے بولنے کا, سوچنے کا, کہنے کا. اس کو دل میں اتارنا یہ اس کی مہربانی سے.